الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کلام چل رہا تھا، اور اطاعت رسول احکام رسول جانے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی، اور پھر جاننا بھی صرف جاننا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ جاننے کے بعد اپنا محاسبہ اور پھر اس شرعی حکم کے تقاضے کے مطابق عمل اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ تب کہیں جا کے ایک انسان ایک لقب پاتا ہے، ایک اسم صفت اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ جی یہ مطیع ہے، فرمانبردار ہے، اور مطیع و فرمانبردار شخص کے لیے بڑے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بے شمار مقامات پر ان انعامات کا تذکرہ فرمایا، جیسے مقام پہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، ان لوگوں کو ان کے ساتھ رکھا جائے گا، یا وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام نازل ہوا۔ اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ پھر تفصیل بیان فرمائی، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین یعنی اجلہ صحابہ، بڑے بڑے جو صحابہ ہیں، والشہداء والصالحین، اور صالحین یعنی نیک لوگ، ان میں دیگر صحابہ، پھر تابعین، اولیاء عظام، علماء، فقہاء، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود مدح فرمائی اور صیغہ تعجب کے ساتھ اس کو لکھا ہے، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، کہ اللہ کے لیے تو تعجب نہیں ہے، تعریفی جملہ ہے ہمارے لیے کہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اطاعت تھوڑی سی مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا انعام بہت بڑا ہے، اور اکثر طبیعت انسانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے انعام بڑا ہو تو وہ سخت محنت کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر کوئی آپ سے کہے کہ روزانہ 5,000 روپے کمانا چاہتے ہو، تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، ایک دم دماغ کی ساری بتیاں روشن ہو جائیں گی، اور اگر وہ کام کر بھی رہیں گے تو چھوڑ کے رکھ لیں گے کہ اچھا بھی بتاؤ کیا ہے، پورے مکمل متوجہ ہو جائیں گے۔ تو 5,000 کا ذکر، اگر UK والے ہیں تو 5,000 پاؤنڈ، امریکہ والے ہیں 5,000 ڈالر، پاکستان والے 5,000 روپے، تو بڑی اٹریکشن ہے اس میں، وہ بھی ڈیلی۔ تو ہم کہیں گے بھئی کیسے، جلدی بتاؤ۔ اب اگر وہ کام بتائے جس میں تھوڑی سی ہمیں مشقت محسوس ہو، لیکن ہم غور کریں تو ہم اس کام کو کر سکتے ہوں، تو پھر اندر سے نفس یہ نہیں کہے گا کہ یار اتنی مشقت، اتنی تکلیف چھوڑ بھائی کون کرے، نہیں، ہم کہیں گے، بلکہ نفس ہمیں کہے گا یار 5,000 روپے روز کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرو، تو ہم فوراً اس کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سستی ہماری اپنی ہے، نفس کو ہم خود جوان کرتے ہیں، اسے ہم نے خود کھلا پلا کے شیر بنایا ہوا ہے، ہم خود اس کے سامنے بیچارے بے بس بن جاتے ہیں، فوراً ہتھیار ڈال دیتے ہیں، ورنہ اس میں اطاعت کی بڑی صلاحیتیں ہیں، یہ بڑا فرما بردار بن سکتا ہے، یہ ایک بالکل سعادت مند گھوڑے کی طرح آپ کے ساتھ چلے گا، جس کو آپ جس طرف چاہے گھسیٹنا چاہیں یا آپ کے پیچھے پیچھے چلے، لیکن ہم خود اس کو شیر بناتے ہیں۔ تو آج اگر مادی فائدے سامنے آ جائیں، یہی نفس ہوگا اور آپ ہوں گے، اور وہ سب کہنے مان رہا ہوگا، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کی طرف لائیں، جنت کی نعمت اس کو یاد دلائیں، اخروی انعامات کا تذکرہ کریں، تو اتنی اٹریکشن پیدا نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو خود ان سے بے رغبت کیا ہوا ہے، ان کے بارے میں غور و تفکر کر کے جو چیزیں ہمیں آخرت میں ملنے والی ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں کہ ہم تصوراتی اعتبار سے بالکل اپنے سامنے ان کو حاضر کر لیں کہ جیسے کل ہی ملنے والی ہیں۔ یہ ہمیں خود کرنا ہوتا ہے کہ اس سے طبیعت میں ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے، جوش پیدا ہوتا ہے، اور جو آخرت ادھار ہے، اکابرین نے فرمایا دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے، اور اکثر فطرت انسانی نقد کی طرف جاتی ہے، ادھار کی طرف نہیں۔ اس کو ہمیں بدلنا ہوگا، اور یہ ہوتا ہے کہ اگر نقد آپ کو تھوڑا سا مل رہا ہو، ادھار زیادہ، کوئی کہے یہ کتاب آپ مجھے بیچ دیں، کتنے کی ہے؟ آپ نے کہا 20 روپے کی، وہ کہے کہ اگر مجھے 10 سال کی مدت پہ دے، میں اس کے 20 لاکھ آپ کو دوں گا، لیکن 10 سال بعد دوں گا پیسے، تو آپ فوراً کہیں گے یس، کوئی نو پرابلم، یار 10 سال ویٹ کرنے میں کیا ہے، میرے لیے تو بچوں کے کام آ جائے گا، 20 لاکھ روپے سی کتاب کے ابھی دے رہا ہے تو 20 روپے دے رہا ہے، تو بھئی لازم بات ہے کہ اسی طرف متوجہ ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان کو کامل یقین کسی نعمت کا حاصل ہوتا ہے، وہ اس کی اہمیت کا احساس کر سکتا ہو، اس کی اہمیت کو سمجھ سکتا ہو، تو پھر فاصلے کچھ بھی نہیں ہوتے، پھر دوری کچھ بھی نہیں ہوتی، وہ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے سامنے ہے،
اور جب سامنے چیز ہوتی ہے تو جو کیفیت اس سامنے والی چیز کو دیکھ کر ہوتی ہے وہی کیفیت اس دور والی چیز کے لیے بھی بن جاتی ہے۔ ابھی بس فرق یہ ہے کہ لوگوں کو اگر فوری طور پہ 5,000 روپے ملنے والے ہوں تو وہ محنت کر لیں گے، لیکن آپ کہیں پوری جنت، وہ اس کے لیے محنت نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ وہ قریب والی چیز کو قریب دیکھ کر تو اپنی کیفیات کی تبدیلی کو محسوس کرتے ہیں، لیکن دور والی شے کے اوپر جب غور و تفکر کرتے ہیں تو طبیعت میں کوئی چینج نہیں آتا، کوئی جوش پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان میں اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ وہ اس کو بالکل اپنے سامنے تصوراتی اعتبار سے مستحضر کریں، حاضر کریں، اور پھر جیسے سامنے چیز ہوتی ہے ویسی اپنی کیفیت بنائیں، اور پھر جیسی کیفیت بننے کے بعد عمل کا تقاضا کرتی ہے ویسے عمل اختیار کر لیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن جو اکابر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو نیکوں کی صحبت میں رہتے ہیں، بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں، جنہوں نے واقعی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے کرم نوازی حاصل کی ہوتی ہے، فیض حاصل کیا ہوتا ہے، انہیں آخرت بالکل ایسے لگتی ہے جیسے سامنے، تو جیسے سامنے والی چیز طبیعت میں ایک جوش پیدا کر دیتی ہے، ہمت پیدا کر دیتی ہے، طاقت پیدا کرتی ہے، استقامت پیدا کر دیتی ہے، ایسے ہی وہ آخرت کی چیزوں کو سامنے محسوس کر کے ان تمام نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بس میں اپنے دیکھنے والے تمام بہنوں بھائیوں کو یہی سوچ دینا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری بھی ایسی سوچ بنا دے، مجھے بھی نیک بنا دے، کہ ہمیشہ جب کوئی بھی چیز اگر بظاہر قریب نہیں ہے، دور ہے، لیکن اگر آپ تھوڑی محنت کریں تو وہ آپ اس کو کبھی نہ کبھی حاصل کر لیں گے، تو اپنے اندر یہ صلاحیت بیدار کریں کہ اس چیز کو بالکل ایسا کریں جیسے آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور جب سامنے کوئی شے ہوتی ہے تو جیسے انسان عمل اختیار کرتا ہے ویسا عمل اختیار کریں اور استقامت سے کریں۔ جب آپ اس طرح کی اپنی کیفیت بنا لیں گے، عادت بنا لیں گے، یہ ہمت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، پھر سمجھ لیں کہ آپ میں آثار بزرگی پیدا ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل جس میں آثار بزرگی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے وہ ایک نہ ایک دن بارگاہ الہی کا بزرگ ہوتا ہے، یعنی اللہ اس کو بزرگی عطا فرماتا ہے، آخرت کے درجات عطا فرماتا ہے، اسے مقام قرب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے میرے تمام بہن بھائی جو ہمیں سن رہے ہیں، ہماری گزارش ہے کہ سرکار کے احکام کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں، ان کے جو انعامات آخرت میں ملنے والے ہیں ان انعامات کو بالکل سامنے تصور کر کے عمل کی ہمت پیدا کریں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو عرض کیا تھا کہ حسد اور بغض یہ بڑوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن بچوں میں بھی ہوتا ہے، اگرچہ بچے اس کیفیت کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے، ان میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ اس کو پہچان پائے، اور وہ اس طبعی تقاضے کو فوری طور پہ پورا کرتے ہیں کہ کسی کو مارنا، پیٹنا، اس سے چیز چھین لینا یا اس کی چیز توڑ دینا۔ آپ یہ دیکھیں کہ بچے آپس میں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ مادہ حسد اور مادہ بغض ان سے کام کروا رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بڑوں کا کام ہے کہ وہ بڑے اپنے بچوں پر گہری نظر رکھیں اور انہیں ان عادات سے دور رکھیں۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا بچہ، اگر آپ نے محسوس کیا کہ وہ کسی اور بچے کو دیکھ کر اس سے وہ چیز چھیننا چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے میرے پاس، ایک ہوتا ہے کہ وہ یہ کہے بچہ جیسے اس کو کھلونا نا ایسا مجھے بھی دلا دیں، اس کو تو ہم شرعی اصطلاح میں رشک سے تعبیر کرتے ہیں کہ جیسی نعمت کسی مسلمان بھائی کے پاس ہو اس کے زوال کی تمنا کیے بغیر یہ ارادہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہی مجھے عطا فرما دے، یہ بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے، رشک کہتے ہیں اس کو۔ تو بعض بچے تو رشک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر کبھی بھی ان کے لیے برا نہیں سوچتے، برا نہیں چاہتے، برا عمل نہیں کرتے، بلکہ اپنے والدین سے اپنی ننھی خواہشات کا تقاضا کرتے ہیں، خواہشات کو پیش کر دیتے ہیں، اس کے مطابق تقاضا کرتے ہیں کہ ایسا ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، ایسا ہمیں بھی دلا دیں، ایسا مجھے بھی چاہیے۔ یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی، یہ تو ایک بچہ کیا بڑے کی بھی ہو سکتی ہے، اور شریعت بھی اس کو ناپسند نہیں کرتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس میں کہیں بیٹا ہم کہاں دلا سکتے ہیں، بیٹا دیکھیں نا اللہ نے تو ہمیں کچھ دیا ہی نہیں، بیٹا بس صبر کرو۔ اس طرح کی باتیں کر کے بچے کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی طرف سے بدظن کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، بلکہ فوراً یہ کہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، دیکھو نا آپ کو آنکھیں دی، بہت سو کو اندھا بنا دیا، آپ کو ہاتھ دیے، بہت سو کو ہاتھ نہیں دیے، آپ کو پیر دیے، اللہ نے بہت سو کو پیر نہیں دیے، ہمارے پاس دیکھو اپنا گھر ہے، بعض دیکھو جھگیوں میں رہتے ہیں، ہمارے پاس اپنی گاڑی ہے یا اسکوٹر ہے بالفرض، تو دیکھو بہت سارے اسٹاپ پہ کھڑے ہوتے ہیں، بسوں کے انتظار میں، ان بیچاروں کے پاس سواری نہیں ہے، تو فوراً بچے کو احساس برتری ہوگا اور وہ کہے گا کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے بہت، ہم سے بھی کم ہے۔ لیکن اگر ہم اس طرح ہی حسرت کے ساتھ ہی خواتین میں بڑی مصیبت، ہاں بیٹا کیا کریں، رونا شروع کر دیں گے فوراً، ارے خدا کا خوف کریں،
تو جو پھر اندر ہوتا ہے وہ پھر بچوں کے اندر منتقل کر دیتے ہیں، بچے بھی حسرت کے ساتھ، اور ان کی حسرت بڑھتی ہے اور احساس محرومی بڑھتا ہے، وہ اپنے ماں کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر اور زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور پھر شیطان اپنا کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ نعمت اگر ہمیں حاصل نہیں ہو رہی دوسرے طریقے سے حاصل کرو، ماں کے کم از کم آنسو خشک ہوں، ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے، ہماری یہ تنگ دستیاں ختم ہوں، تو پھر وہ جرائم کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ پر ہوتا ہے وہ کیسے اپنے بچے کو سنبھالتے ہیں۔ دوسری چیز کہ پھر اگر آپ نے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بچہ خاندان کے دیگر بچوں کی چیزوں کو چھین لیتا ہے ان سے کہ میرے پاس ہو اس کے پاس نہ ہو، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے کہتے ہیں نہیں اس کے پاس نہیں میرے پاس ہونی چاہیے، وہ خود اس سے چیز کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ حسد کا مادہ ہے جو بچے میں ابھی سے ہی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ پیار محبت سے بچوں کو اسی طرح اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو ویسی ہی چیز اس کو لا کر دیں یا اس سے اچھی چیز لا کر دے دیں تاکہ دوسروں کی طرف سے توجہ اس کی ہٹے۔ اور بالفرض اگر اس طرح نہیں کر سکتے ہیں آپ تو کم از کم اپنے بچے کو وہاں سے ہٹائیں، اس کی طرف سے دیگر چیزوں سے اس کو بہلائیں اور پیار محبت سے اس کو اسی طریقے سے جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو برتری دی ہے ان چیزوں کا احساس دلائیں تاکہ وہ اس طرح خراب حرکتوں سے محفوظ رہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سزا دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اس کو ڈانٹوں گا یا ہلکا پھلکا اس کی مار لگاؤں گا تو یہ ان چیزوں سے باز آ جائے گا، تو اس سے بھی گریز نہ کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی کھیل رہا ہوگا بچہ، خاندان کا جیسے ہوتا ہے گھروں میں ایسا ہوتا ہے، مانگ رہے تو اس سے چھین کر اس کو دے دیں گے، بچہ تم تھوڑی دیر میں کھیل لینا پہلے اس کو کر لو۔ آپ نے جب ایک خواہش پوری کر دی تو اس کی عادت پکی ہو جائے گی کہ بھئی مجھے دوسروں سے چھین کر بس جو چیز مجھے پسند آئے میں اس کو چھین کر میں اس کو حاصل کروں۔ یہ جب عادات پختہ ہوتی ہیں تو یہاں تک ہم نے دیکھا ہے، یعنی جو ہم نے پوری جیسے ایسے کوئی کسی نے کیس اپنا بتایا، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کیا، اس کی ہسٹری دیکھی تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ پھر ایسا ہوتا ہے خاندان میں مثال کے طور پہ ایک نے دوسرے کو رشتہ بھیجا، اب یہ ہمیشہ ان کی عادت ہے حضرت کی کہ دوسرے کی چیز پسند آتی ہے اپنی چیز پسند نہیں آتی، نہیں اس لڑکی سے میں شادی کروں گا فلاں نہیں کرے گا، اب اس میں جھگڑا شروع کر دیا۔ اب جب وہ چیز یا تو حاصل ہو جائے گی تو دوسرا بیچارہ دل توڑ کے چلا جائے، ان کو ملنی چاہیے ہر چیز، اور اگر نہیں تو پھر یا تو اس کو مار دیں گے یا اس کو مار دیں گے۔ اس میں وہ والدین انتہائی قصوروار ہیں جو شروع سے ہی اپنے بچوں کی باطنی تربیت کا اہتمام نہیں کرتے، اور پھر جب بچے بگڑ جاتے ہیں تو بڑے بھولے انداز میں کہتے ہیں کہ جی کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہمارے بچہ صحیح ہو جائے، یعنی خود محنت نہ کریں، خود غور و تفکر نہ کریں، خود مشقت نہ اٹھائیں، خود اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کریں، تربیت کے سلسلے میں جو اللہ نے فرض قرار دیا اس کو جاننے کی کوشش نہ کریں، وظیفے دے دیں ان کو، سب بس بیٹھ کے 2-4 وظیفے پڑھیں اور بچہ تڑپ کے قدموں میں گر جائے کہ اماں حکم فرمائیں کیا کرنا ہے، کیا حکم ہے میرے آقا، جن کی طرح جیسے اطاعت کرے ویسا ہو جائے۔ تو خیال کرنا چاہیے کہ ہماری شریعت نے مکمل تعلیم فراہم کی ہے، کون اس کو حاصل کس کے لیے فراہم کی تھی؟ کافروں کے لیے، وہ تو کافر ہے، ہمارے لیے کی ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، تو اس کے مطلب وہ ساری تعلیم شرع بوریوں میں بند کر کے رکھ دی جائے۔ خود سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میں تو اکثر کوئی اس طرح مجھے کہتا ہے تو میں اس کو اچھی طریقے سے اس سے گفتگو کرتا ہوں اور احساس دلانے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ جب بھی گرفت کرنے کی کوشش کی جائے تو بڑا ہی مطلب سامنے سے عجیب و غریب رد عمل آتا ہے، یہ ہم نے تو وظیفہ پوچھا تھا آپ نے اتنا لمبا سمجھا دیا، انہیں سمجھاؤ نہیں، ان کی گرفت نہ کرو، جرم کی نشاندہی نہ کرو، کوتاہی نہ بتاؤ، کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا بھائی، تو جو آپ کی کوتاہی کی وجہ سے آپ کا بچہ بے راہ روی کی طرف جا کر مسلسل اذیت اور تکلیف برداشت کر رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے تو سمجھانے سے آپ کو تکلیف ہو گئی، تو آپ نے جو اپنے بچے کو غلط راستے پہ لگایا ہے اپنی نا تجربہ کاری اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرنے کی بنا پر، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے بھولے بھالے بن رہے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، تو پھر انتظار کریں میدان محشر کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ بچوں کی ظاہری باطنی تربیت کریں، نہیں کی تو پھر آخرت میں جواب دہ تو ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر بچے کے اندر آپ کینہ بغض دیکھیں کہ وہ خواہ چیزیں توڑ دیتا ہے دوسرے کی، کسی کو بھی خوش دیکھتا ہے تو اس کے دل میں جلن سی آنے لگ جاتی ہے، یہ ہمارے بچوں میں بعض اوقات ہوتا ہے، تو اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کو پیار سے محبت سے سمجھائیں
وہ اگر کسی کی چیز توڑتا ہے اس کو سزا دیں اس کے اوپر، لیکن ایک حد میں رہ کر، اور اس کو اس کی برائی کے اور قباحت کا احساس دلائیں، اور اس کو معمولی سمجھ کے نہ چھوڑیں۔ خصوصاً میں کہتا ہوں اپنی بچیوں کی تربیت پہ زیادہ توجہ کریں۔ کل اس نے ماں بننا ہے، کل پورا گھر، سمجھ لیں گھر کی ایک عورت ملکہ ہوتی ہے یا مالکہ کہہ لیں آپ، شوہر تو باہر چلا گیا، مرد باہر چلے گئے، اب گھر کا نظام عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے زیادہ تر۔ بعض مرد بڑے سخت ہوتے ہیں یا مردوں کا حکم چلتا ہے، لیکن پھر بھی عورت گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اگر یہ بگڑی ہوئی ہو پورا نظام بگڑے گا، اور عورت اچھی ہو تو پورا گھر کا نظام بہتر رہتا ہے۔ اب ہماری بچیاں ہیں جب ایسی ہوں کہ وہ شروع سے اس طرح کے حسد اور بغض میں مبتلا ہوں، اور والدین توجہ نہ کریں، بلکہ ان کے بغض اور حسد کے معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کریں، ہاں میں ہاں ملائیں، حوصلہ افزائی کریں، انہیں رائٹ کہیں، اور جو ان کو سمجھائیں ان کو رونگ کہیں، غلط کہیں، اور ایسے موقع پہ ان کی پشت پناہی کریں، نہیں بھائی ہماری بچی صحیح کہہ رہی ہے، بس صحیح کر رہی ہے جو کر رہی ہے۔ تو پھر یہ بچیاں طوفان بن جاتی ہیں، اور پھر جب شادی کے بعد دوسرے گھر میں پہنچتی ہیں تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں ان کی طرف سے کوئی فتنہ فساد نہ ہو۔ اس کا سبب زیادہ تر ایسی ہی بچیاں بنتی ہیں جو غیر تربیت یافتہ ہوتی ہیں دینی معاملے میں، لیکن اس قسم کے معاملے میں والدہ کی طرف سے مکمل تربیت یافتہ ہوتی ہیں، تو پھر وہ معاملات گھر کے بگڑتے ہیں، اس لیے ان پہ توجہ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور